الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلاله عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات والصلاة والسلام على نبيه صاحب الآيات والبينات سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والرحمة على محبيهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے اہل ایمان کا یخرجہم من الظلمات الی النور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے والذین کفروا اور جو کفار ہیں اولیاءہم الطاغوت ان کے ولی ان کے سرپرست طاغوت ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات جو انہیں روشنی سے نکال کر دوبارہ تاریکی میں لے جاتے ہیں اولئک اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ توجہ فرمائیے کہ یہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی ہے ان کا جو اہل ایمان ہے اور اہل ایمان کو اللہ تاریکی سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو میرا خیال ہے یہ آیت بڑی واضح آیت ہے یہ سمجھانے کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، ولی کا ترجمہ دوست کرتے ہیں، وہ اس آیت پہ غور فرما لیں کہ یہاں تذکرہ ہے ایک طرف اللہ کا اور دوسری طرف کیا ہے مقابل میں طاغوت کا، لیکن دونوں کے اندر ایک پاور ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ کی پاور کون سی پاور کا تذکرہ ہے کہ اللہ تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے، یعنی اس کی اتنی پاور ہے، اتنی اتھارٹی ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ تاریکیوں میں رہنے والی کسی شخص کو وہاں سے نکال کے لے آتا ہے۔ اس کے لیے کسی اختیار کی تو ضرورت ہے نا، کسی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ بغیر اتھارٹی کے، بغیر اختیار کے، بغیر پاور کے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک بندہ سیلاب میں ڈوب رہا ہو تو جو بندہ تیرنا نہ جانتا ہو کیا وہ اسے نکال پائے گا؟ جو بندہ تیرنا جانتا ہے یعنی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ خود پانی کی موجوں کا مقابلہ کر سکے، وہی ڈوبتے ہوئے شخص کو وہاں سے نکال سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ولایت صرف دوستی کا نام نہیں ہے، ولایت کسی اتھارٹی کا نام ہے، کسی اختیار کا نام ہے، کسی پاور کا نام ہے۔
اچھا یہ پاور ظاہر اللہ کی پاور تو تمام طاقتوں سے زیادہ ہے، وہ خالق ہے تمام کا، لیکن اس نے شیطانی قوتوں کو بھی کچھ نہ کچھ طاقت دے رکھی ہے تاکہ انسانوں کا امتحان ہو سکے۔ کم از کم اتنا ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا جو انہیں نکال لاتا ہے تاریکی سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کفار ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں، یعنی انہوں نے طاغوت کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے۔ وہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس اتنا اختیار ہے، اتنی طاقت ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، روشنی میں آئے ہوئے لوگوں کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں طاغوت سے کیا مراد ہے؟ لمبی چوڑی تفصیلی بات بھی موجود ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا اشارہ کر دوں کہ جو چیز بھی حق کے مقابلے پر آ جائے، جو چیز بھی اللہ کے مقابلے پر آ جائے وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ تو اس کا ولی کیا ہے؟ کفار کے ولی کون ہیں؟ طاغوت ہیں جو انہیں نکال لاتے ہیں روشنی سے تاریکی کی طرف۔ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ ایک بندہ پہلے روشنی میں آ چکا ہے، نور کی طرف آ چکا ہے، پھر دوبارہ ظلمت کی طرف چلا گیا ہے۔ تو یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسے افراد موجود تھے اور موجود ہیں کہ جنہیں ان کے سرپرستوں نے یا طاغوت نے انہیں نکالا روشنی سے تاریکی کی طرف، گویا ہدایت کے دائرے میں یا ہدایت کے پرچم کے نیچے آئے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال تو وہ لوگ بھی ہیں کہ صدر اسلام میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام سے پھر گئے، جنہیں مرتد کہا جاتا ہے، جو اسلام سے پھر گئے، یعنی پہلے روشنی میں آئے، اسلام قبول کیا، پھر انہیں طاغوت نے گمراہ کر دیا اور وہ روشنی سے واپس تاریکی کی طرف چلے گئے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے ارتداد کا عملی مظاہرہ کیا، اب ان کے نام بھی یقیناً تاریخ میں موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت چندہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو اہل ایمان تھے ان کو اللہ نے کیا ہے تاریکی سے نکالا ہے، روشنی کی طرف لے آیا۔ یعنی بہت سارے لوگ تھے کہ جن کا سابقہ جن کا ماضی یہ تھا کہ وہ کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا کیا، پیغمبر اکرم نے کیا کیا، ان کو اسلام کی روشنی سے آشنا کیا اور ان لوگوں نے کفر کو ترک کر کے اسلام کو اختیار کیا۔ تو جو کفر کو ترک کر کے اسلام کو جنہوں نے اختیار کر لیا، یقیناً وہ لوگ ایسے تھے کہ جو تاریکی سے روشنی میں آ گئے، اور مقابلے پر وہ لوگ کہ جنہوں نے ارتداد کا عملی مظاہرہ کیا، یعنی وہ روشنی سے دوبارہ تاریکی میں چلے گئے۔ اچھا یہ مت سمجھیے کہ یہ آیت صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہے کہ جو صدر اسلام میں مرتد ہوئے تھے، اس کے بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، شاید آج بھی ہوں، آج بھی زمانے میں یہ اس آیت کے مصادیق مل سکتے ہیں۔ اور ہمیں کربلا کے میدان میں جو کردار نظر آتے ہیں اس میں دونوں قسم کے کردار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ وہ کردار بھی نظر آ رہے ہیں جو تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آ گئے، وہ کردار بھی نظر آ رہے ہیں جو روشنی سے نکل کر تاریکی میں چلے گئے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کچھ کردار عرض کیے تھے گزشتہ جمعہ، اسی کے تسلسل میں کچھ اور کردار ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں دونوں قسم کے کردار ہیں، وہ کردار بھی ہیں کہ جو روشنی میں آ گئے، جو نور کے دائرے میں آ گئے، جو ہدایت پا گئے، اور وہ کردار بھی ہیں کہ جو ہدایت پانے کے بعد دوبارہ تاریکی کی طرف چلے گئے۔ بطور مثال شمس ابن ربیع اور حجار ابن ابجر کا یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا، اور
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل کوفہ بھی بدنام ہوتے ہیں، اور بسا اوقات شیعہ کے اوپر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو خود ہی بلانے والے تھے، خود ہی بلا کے خود ہی مار دیا۔ تو یہاں یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ بلانے والے صرف یہ لوگ نہیں تھے، جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا صرف وہی لوگ نہیں تھے۔ خط لکھنے والوں میں حبیب ابن مظاہر بھی شامل تھے، مسلم ابن اوسجہ بھی شامل تھے، مسیب ابن نجبہ فزاری شامل تھے، ہانی ابن ہانی شامل تھے، سلیمان ابن سرد فزائی شامل تھے، بہت سارے افراد تھے۔ اور جو خط لے کر جاتے رہے، جو قاصد بن کر جاتے رہے، ان میں سلیمان ابن قیس ابن مصاحر سیداوی تھے، عبداللہ ابن عبد الرحمن ارحبی تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نبھایا ہے آخر دم تک۔ تو ہم تو حقیقی شیعہ ان کو مانتے ہیں۔ اصل شیعہ تو وہی تھے کہ جو بلانے کے بعد میدان میں ڈٹ گئے، اور ان کا کردار زندہ ہے۔ ان کے کردار کے ساتھ دوسرے کردار کا اس لیے تذکرہ ہوتا ہے کہ انسان اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کردار جو اس وقت موجود تھا، اس کردار سے انسان بچنے کی کوشش کرے، اور جو کردار حسین ابن علی کا ساتھ نبھانے والے تھے اس کردار کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہاں دو قسم کے کردار آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حسین ابن علی کو بلا کر مقابلے پر آ گئے، یہ شمس ابن ربیع اور حجار ابن ابجر ان لوگوں میں شامل تھے جن کو روز عاشور حسین ابن علی نے نام دے کے پکارا تھا کہ اے شمس، اے حجار، کیا تم لوگ ہی نہیں تھے کہ مجھے بلایا تھا تم لوگوں نے خط لکھ کے؟ آج میرے مقابلے پہ کھڑے ہو۔ یہ حسین ابن علی کو شہید کرنے والے لوگوں میں کھڑے تھے، مقابلے پہ کھڑے تھے۔ تو یہ ایک کردار ہے۔ مقابلے میں آپ دیکھیں قیس ابن مصاحر سیداوی جیسے لوگ ہیں کہ جنہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، دارالعمارہ کی چھت سے گرایا گیا تھا انہیں۔ اور جس طرح جناب مسلم کے بارے میں ایک تاریخ کی بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی لاش کو کوفہ میں گھسیٹا گیا تھا، قیس کی لاش کو بھی گھسیٹا گیا تھا۔ ان کا سر اتار کے دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا، اور ان کے جسم کو کوفہ کی گلیوں میں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا گیا تھا۔ یہ وفادار لوگ تھے قیس ابن مصاحر سیداوی جیسے لوگ۔ ہانی ابن ہانی سبی، یہ بھی قاصد تھے امام کے، یہ بھی شہید ہوئے۔ اب یہ ایک دوسرے کے مقابل آنے والے کردار ہیں، ان کو مقابلے پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اور کا کردار ہے، وہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اور کا ماضی کیا تھا، وہ یزید کے لشکر میں تھا۔ اور کا ماضی یہ تھا کہ وہ ابن زیاد کا صرف سپاہی نہیں تھا، کمانڈر تھا۔ اور کا ماضی یہ تھا کہ اس نے حسین ابن علی کا راستہ روکا تھا۔ اور کا ماضی یہ تھا کہ وہ حسین ابن علی کو کربلا کے میدان تک لانے والا تھا، کیونکہ پہلا جو دستہ بھیجا گیا اس دستے کا کمانڈر اور ہی تو تھا۔ تو یہ وہ شخص تھا کہ جس نے یہاں تک تاریخی کا سفر کیا ہے۔ لیکن شب عاشور کچھ ایسا معجزہ ہوا یا کرامت ہوئی یا کیا ہوا، کچھ بھی ہوا، اس کے دل میں جو ایمان کی طرف موجود تھی، اللہ نے اسے تاریکی سے نکال کے روشنی میں اللہ اسے لے کے آ گیا۔ یعنی پہلے وہ تاریکی میں تھا، اسے روشنی سے تاریکی میں لے آیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آیا ہے۔ اچھا، اسی طرح کچھ اور کردار بھی ہیں۔ جناب زہیر کا کردار بڑا واضح ہے۔ زہیر ابن کین محرم 61 ہجری سے پہلے یہ مخالف کیمپ میں تھے۔ یہ مخالف کیمپ میں تھے، یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو سمجھتے تھے یا جن لوگوں نے یہ کلیم کیا تھا یا اس کلیم سے متاثر ہوئے تھے، پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے کہ خلیفہ سوم کے قتل میں نعوذ باللہ حضرت علی کا ہاتھ ہے، یا یہ کہ حضرت علی نے ان کے قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ لہذا حضرت علی کی جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، جو مخالف کیمپ تھا، زہیر کا تعلق اسی مخالف کیمپ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین آ رہے تھے کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف، تو جناب زہیر بھی وہاں سے اس وقت آ رہے تھے، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ دستور دے رکھا تھا کہ جہاں حسین ابن علی کیمپ لگائیں، منزل کرے، وہاں سے آپ نے آگے چل پڑنا ہے، وہاں آپ نے نہیں رکنا ہے۔
اور جب حسین ابن علی چل رہے ہوں تو پھر آپ لوگ رک جائیں تاکہ کہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے. لیکن ایک مقام پر غالباً منزل ضرور تھی، یا کون سی، کہ اس مقام پہ آمنا سامنا ہوا ہے اور بڑا مختصر سا ہوا ہے. جناب زہیر کے ساتھ حسین ابن علی کی ملاقات انتہائی مختصر ملاقات تھی. اس مختصر ملاقات میں زہیر کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کا مصداق بن گئے. تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے ہیں. اس سے پہلے وہ تاریکی میں تھے، اس سے پہلے ظلمات میں تھے، اور پھر روشنی میں آئے ہیں. اس طریقے سے اتنی وفاداری دکھائی ہے کہ شب عاشور جب حسین ابن علی نے چراغ بجھا کے کہا جس نے جانا ہو چلا جائے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ جس نے جانا ہو چلا جائے، فرمایا کہ یہ میرے عزیز اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل بیت ہیں، تم ایسا کرو ایک ایک بندہ میرے اقربا کا بھی ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جائے. تو وہاں جناب زہیر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، خدا کی قسم اگر ہمیں آپ کی محبت میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 70 مرتبہ قتل کیا جائے، پھر بھی جب زندہ کیا جائے گا تو ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہوں گے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے. یہ وفاداری کی انتہا کہ اللہ اس کو ظلمات سے نکال کر روشنی میں لے کر آیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو مقابلے میں جو شمس ابن ربیع جیسے لوگ تھے، جب خط لکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی منافقت تھی یا نہیں تھی، ظاہراً تو حسین ابن علی کے کم میں آ گئے تھے نا، کیونکہ حسین ابن علی کو دعوت دے رہے تھے. دعوت دینے والا گویا حسین ابن علی کے کم میں آ رہا ہے، لیکن پھر حسین ابن علی کو مخالف بن گیا، مقابلے پر آ گیا. تو یہ مصداق بنتا ہے کہ اللہ نے اس کو، اللہ معذرت چاہتا ہوں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ولی اللہ نہیں ہے، ان کا ولی طاغوت ہے. اب یہ طاغوت کون ہے یہ سمجھنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاغوت صرف سیاسی حکومت کی ہوتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاغوت صرف امریکہ کا نام ہے. امریکہ طاغوت ہے، لیکن ایک اور طاغوت بھی ہے جس کی طرف سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. وہ طاغوت بھلا کیا ہے؟ اپنے طور پہ سوچیں بھلا اس پہ کہ وہ طاغوت کون سا ہے جس کی طرف سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. وہ طاغوت جو شمس جیسے لوگوں کو حسین ابن علی کے مقابلے پر لے آیا تھا. وہ طاغوت کہ جو عمر ابن سعد کو حسین ابن علی کے مقابلے پر لے آیا تھا. وہ کون سا طاغوت تھا؟ وہ طاغوت تھا دنیا کی لالچ. وہ طاغوت دولت کی لالچ. عمر ابن سعد کے مقابلے پہ آیا تھا کہ اسے رے کی حکومت کا لالچ مل دیا گیا تھا نا، ورنہ عمر ابن سعد کیا حسین ابن علی کو نہیں پہچانتا تھا؟ شاید ہم جیسے لوگوں سے جو آج 1400 سال بیٹھ کے بات کریں، ہم سے تو زیادہ اسے پتا ہوگا کہ حسین ابن علی کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود حسین ابن علی کے مقابلے پر آ گیا ہے دنیا کے لالچ میں. تو یہ دنیا کا لالچ وہ حقیقی طاغوت ہے جو انسان کو حق کے مقابلے پر لے آتا ہے، جو انسان کو اللہ کے مقابلے پر لے آتا ہے، جو انسان کو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کے مقابلے پر لے آتا ہے. تو ظاہر ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کے مقابلے پر آیا ہے وہ گویا اللہ کے مقابلے پر آ گیا. اور جب اللہ کے مقابلے پر آ گیا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ نور سے نکل کر تاریکی میں چلا گیا، اور پھر وہ ایسی تاریکی ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن گئی ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ جہنم میں صرف جہنم میں جائیں گے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں. اچھا، یہ کردار تھے. کچھ اور کردار بھی ہیں جو بظاہر اس سے کم تر درجے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام وقت کا ساتھ نہیں دیا. مثلاً ایک شخص تھا عبید اللہ بن حرجوفی، حسین ابن علی نے اسے بھی دعوت دی تھی. اب دیکھیے زہیر کو بھی دعوت دے رہے ہیں، عبید اللہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں. زہیر کیا ہے؟ تاریکی کو ترک کر کے آ رہا ہے نور کی طرف، اور عبید اللہ دعوت سامنے موجود ہونے کے باوجود، حق کی دعوت موجود ہونے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا گھوڑا حاضر ہے، یہ میری زرہ بھی حاضر ہے، یہ لے جائیں. حسین ابن علی نے کیا کہا تھا؟ مجھے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیری زرہ کی ضرورت ہے،
اچھا اس کردار کو سمجھنا ہے تو آج کے زمانے پہ بھی پھر اس کو لاگو کرنا ہوگا نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میدان میں لڑنے کے لیے تیار نہیں, چلے ہم پیسہ دے دیتے ہیں, میدان میں نہیں آئیں گے. تو عبید اللہ نے بھی تو یہی کہا تھا, میں آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا, میرا گھوڑا لے لیں. وہ گھوڑا قیمتی ہوتا ہے بھائی, معمولی تو نہیں نا. آپ آج کے زمانے میں سمجھ لیں کہ اس کے پاس 2D کار تھی, کیونکہ بڑا مہنگا تھا گھوڑا. اس زمانے کا ایک بہترین ان کا ایک ہتھیار بھی تھا, سواری بھی تھی, اور بہت مہنگا ہوتا تھا. تو اپنی دولت دے رہا ہے, سرمایہ دے رہا ہے, لیکن خود میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں. حسین ابن علی نے کیا کہا کہ مجھے تیری دولت کی ضرورت ہے. یہاں ایک اور کردار بھی ہے, ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے ضحاک ابن عمرو یا ضحاک ابن عبداللہ. یہ شخص میدان کربلا میں آخر تک موجود رہا ہے, اور اس وقت اس نے میدان کربلا چھوڑا ہے جب حسین ابن علی تنہا رہ گئے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حسین ابن علی کا ساتھ دینے سے پہلے یہ شرط لگائی تھی, میں آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کے ساتھ لڑوں گا, آپ کا ساتھ دے کے لڑوں گا. اگر آپ کامیاب ہوئے تو میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن جان دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اگر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر آیا تو میں اپنی بیعت جو ہے وہ ختم کروں گا, میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. یہی وجہ تھی کہ جب آخری وقت آیا حسین ابن علی تنہا رہ گئے, وہ آ کے کہتا ہے کہ حسین ابن علی اب کامیابی کا تو کوئی موقع چانس رہ ہی نہیں گیا, تو میرا اور آپ کا یہی معاہدہ ہوا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں. یہ آخری وقت میں وہاں سے نکلا ہے. کربلا کے کئی واقعات اس سے بھی مذکور ہیں, وہ اس کی موجودگی میں کربلا کے واقعات ہوئے ہیں, ان کا بھی یہ راوی رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ راوی کون تھے کربلا کی, روایتیں کس نے کی ہیں؟ روایتیں کرنے والے بہت تھے, خود امام زین العابدین تھے, ہمارے لیے تو سب سے بڑی ہستی وہی ہے, لیکن دوسرے لوگ بھی موجود تھے. خیر, تو یہ وہ شخص ہے کہ جو آخری وقت میں حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ کر گیا. تو اس کردار سے کیا سمجھ میں آتا ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ تو دیتے ہیں لیکن اپنی جان کو بچا کر, جان نہیں قربان کرنی, باقی سب کچھ حاضر ہے. تو میرا سوال ہے کہ کیا ضحاک پھر زندہ رہا ہمیشہ کے لیے؟ اور کر تمہاری کیا نا 2 سال اور جیا ہوگا, 4 سال جیا ہوگا, 10 سال جیا ہوگا, لیکن اپنے کردار کے ماتھے پر کلنک تو لگا گیا نا کہ اس نے آخری وقت میں حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑا تھا. ان کرداروں کو جاننا ضروری ہے کہ یہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکی میں جا رہے ہیں, یہ نور کو چھوڑ کر ظلمات میں جانے والے ہیں. اور اگر ان لوگوں کو, ان کرداروں کو ہم نہیں جانیں گے, نہیں سمجھیں گے, نہیں پرکھیں گے تو آج اپنے کردار کی کیسی تعمیر کریں گے؟ آج اگر انسان نے اپنے کردار کی تعمیر کرنی ہے تو اسے ان کرداروں کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہوگا کہ میرا کردار کون سا ہے. کیا میرا کردار ان لوگوں میں ہے جو تاریکی سے نکل کر ظلمات میں آ رہے ہیں, نور میں آ رہے ہیں, یا میرا کردار ان لوگوں میں ہے جو ظلمات سے نکل کر نور کی طرف جا رہے ہیں؟ 2 قسم کے کردار موجود ہیں کربلا میں. کچھ وہ ہیں جو روشنی سے نکل کر تاریکی میں چلے گئے, اور کچھ وہ ہیں جو تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے. آج کے انسان نے اپنا کردار متعین کرنا ہے کہ میں روشنی کی طرف آنے والا ہوں یا تاریکی کی طرف جانے والا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاداری کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. ظاہر ہے آزاداری کا سب سے بڑا مقصد تو حسین ابن علی کی یاد کو زندہ رکھنا ہے نا, لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کردار کو سامنے رکھا جائے تاکہ انسان اپنے کردار کی تعمیر کر سکے. وہ سامنے سے ہر قسم کے کردار موجود ہیں. میں نے 14-15 قسم کے کردار گنوا دیے ہیں, کچھ گزشتہ جمعہ, کچھ آج گنوائے. اب انسان کا یہ کام ہے کہ اس مقام پر اپنے کردار کی تعمیر کرے. یہاں میں ایک اور کردار کا تذکرہ نہ کروں تو پھر زیادتی ہوگی. 2 بھائی ہیں, ابو الحتوف اور سعد. ابو الحتوف ابن حارث اور سعد ابن حارث, یہ دونوں بھائی آپس میں, یہ عمر ابن سعد کے لشکر میں موجود تھے. روز عاشور بھی موجود تھے. جناب اور تو صبح عاشور آ گئے تھے نا توبہ کر کے.
یہ وہ لوگ ہیں دونوں بھائی کہ جو حسین ابن علی کے شہادت کے لمحے تک لشکر عمر ابن سعد میں تھے. بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ شہادت سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے توبہ کی ہے، اور کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے تلوار نکالی ہے اور عمر ابن سعد کے لشکر سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا. یعنی اس وقت انہیں آخری وقت میں جا کر احساس ہوا ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کر کے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے. لیکن اس وقت بھی اللہ نے انہیں پھر تاریکی سے نکال لیا ہے. پھر وہ تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے ہیں، اگرچہ آخری لمحے میں صحیح. شہادت پانے سے ان کا یہ رتبہ بنا کہ وہ جو تاریکی کے سفر میں اس سے پہلے تھے اس تاریکی سے نکل کر یہ روشنی میں آ گئے، آخری لمحے میں آئے. ایک اور کردار جناب سلیمان ابن سرد خزائی کا ہے. سلیمان ابن سرد خزائی کے بارے میں متنازع روایات ہیں، یعنی مختلف روایات. کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں ابن زیاد نے قید کر لیا تھا. حسین ابن علی کو بلانے والے بہت سے افراد ایسے بھی تھے جو ابن زیاد کی قید میں تھے. کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قید میں تھے، کچھ حسین ابن علی کا ساتھ دینے میدان کربلا میں پہنچ گئے. لہذا ان کو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ شیعوں نے خود ہی بلایا اور خود ہی مارنے لگے، وہ ان سارے کرداروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ تاریخ تو پڑھنی نہیں، مطالعہ تو کرنا نہیں. بس جیسے بتا دیا کہ بھیا شریف 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک سبق پڑا ہوا جی شیعوں نے بلایا اور شیعوں نے مارا ہے. عجیب بات ہے بھائی. تو پھر یہ حبیب ابن مظاہر کون تھا؟ یہ مسلم ابن اوسجہ کون تھا؟ یہ قیس ابن مسہر سیدابی کون تھا؟ یہ حامی ابن عروہ کون تھا؟ یہی بھی تو شیعہ تھے نا، یہی بلانے والے تھے اور بلا کے آخری وقت تک ساتھ دینے والے بھی ہیں، شہادت کا رتبہ پانے والے بھی. سلیمان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی امام حسین کو بلانے والوں میں شامل تھا، لیکن کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ خاموش ہو گیا تھا. اسی وجہ سے اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اس کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا، یہ جیل میں تھا. لیکن بعد میں صلوات پڑھ لی. واقعہ کربلا کے بعد پھر یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی تحریک چلائی تھی، جسے تحریک توابین کہا جاتا. اچھا، توابین میں بہت سارے وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو ابن زیاد کے زمانے میں زندان میں تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو خاموش کردار ادا کر رہے تھے، بالکل سائڈ پہ ہو گئے تھے، نہ حسین ابن علی کا ساتھ دیا نہ ہی ابن زیاد کا ساتھ دیا. اور وہ لوگ بھی کچھ تھے کہ جو ابن زیاد کے لشکر میں چلے گئے تھے، اس کے سپاہی بن گئے تھے، لیکن پھر اپنے کیے پہ پشیمان ہوئے. اب پشیمانی اچھی بات ہے، توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے نا، وہ جب چاہے کسی کی توبہ قبول کر لے. لیکن دنیاوی سطح پر ہم نے سوچنا ہے نا، کیونکہ آج اپنے کردار کی تعمیر کرنی ہے، کہ وقت گزر جانے کے بعد توبہ فائدہ نہیں دیتی. کیونکہ جب حسین ابن علی شہید ہو گئے تو پھر ان کی توبہ نے کیا فائدہ دیا؟ ان کو کچھ بندے ہی مار لیے انہوں نے. حسین ابن علی تو پھر واپس نہیں آ گئے نا. تو اس لیے یہ جب انسان نے اپنے کردار کی آج کے زمانے میں تعمیر کرنی ہے تو اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر حق و باطل کا مارکا برپا ہو تو اس وقت ظلم کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا ہے، عدل کا ساتھ دینا ہے. موقع گزر جانے کے بعد نہیں کہ اسرائیل اور غزہ کی لڑائی چل رہی ہے، فلسطین کے ساتھ اس کی جنگ چل رہی ہے، جب ختم ہوگی تو پھر اب کہیں جی وہ بڑا ظلم ہوا تھا جی. جب جنگ ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ اسرائیل کے ساتھ گئے تھے، جی اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے. اب کہ نہیں جی بڑا ظلم ہو گیا جی، اتنے بندے تباہ ہو گئے. یہ وقت گزرنے کے بعد والی توبہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی. وقت جب تک ہے اس وقت تک توبہ کریں گے تو پھر انجام ہو رہے جیسا بھی ہو سکتا ہے، پھر انجام ابو العطوف اور سعد جیسا بھی ہو سکتا ہے، پھر انجام ابو شاہ ساکندی جیسا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ کے لشکر کو چھوڑ کر آنے والا تھا. بہرحال ان سارے کرداروں کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے میں اپنے کردار کا تعین کر سکیں کہ ہم کس کردار کے مالک ہیں، اپنے موجودہ کردار کا احتساب کریں اور پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر خدا نہ خواستہ تاریکی والا کردار ہے تو اس سے نکل کر روشنی والے کردار میں آنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.